السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ولا سقم. احباب گرامی، انسان اس منزل دیر میں سدا خوش نہیں رہ سکتا. یہاں تغیر و تبدل کا پہیہ مسلسل گھومتا رہتا ہے. کبھی بہار کا موسم پودوں کو حیات نو بخشتا ہے تو کبھی خزاں کے تھپیڑے ہریالی کو زردی میں تبدیل کر دیتے ہیں. پریشانیاں اور مسرتیں اپنے اپنے مقررہ وقت پر آتی ہی رہتی ہیں. اگر کوئی پریشانیوں، تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچ پاتا تو انبیاء اس قدر عظیم ہستیاں تھیں کہ انہیں ان مصائب اور پریشانیوں سے بچا لیا جاتا. مگر قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. انبیاء اور ان کے پیروکاروں پر اتنی سختیاں اور مصیبتیں آئیں کہ وہ بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب اترے گی، اللہ ہماری نصرت کب کریں گے. جب انبیاء جیسی اللہ کی محبوب ہستیاں محفوظ نہیں رہی تو ہم جیسے گنہگار کس کھاتے میں ہیں. تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب. مسلمان بندے کو، ایمان کے دعوے دار بندے کو، کفر و شرک سے بیزار بندے کو جو بھی تھکاوٹ یا بیماری پہنچے، وہ تھکاوٹ دنیاوی کاموں میں پہنچے یا اخروی کاموں میں، وہ تھکاوٹ کھیتی باڑی اور تجارت کرتے ہوئے پہنچے یا نوافل کی کثرت سے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان کو تھکاوٹ یا بیماری پہنچتی ہے، ولا ہم ولا حزن، اور جو بھی غم اور پریشانی آئے، ہم امور مستقبل کے متعلق غم کو کہتے ہیں اور حزن کسی چیز کے چھن جانے پر آنے والی پریشانی کو کہتے ہیں. ہم اصل میں مستقبل کے کسی لمبے اور تھکا دینے والے سفر پر سوچنے سے ہونے والی پریشانی کو کہتے ہیں، اور حزن جگری دوست کے فوت ہو جانے یا تجارت میں خسارہ ہو جانے سے پہنچنے والے رنج کو کہتے ہیں. الفاظ کی جامعیت پر غور کیجیے کہ نسب اور وصب کا تعلق جسمانی بیماریوں سے تھا تو ہم اور حزن کا تعلق روحانی بیماریوں سے ہے. مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کو کوئی حسی بیماری پہنچے یا معنوی، بندہ مومن کو جسمانی رنج لاحق ہو یا نفسیاتی، شہادتین کی گواہی دینے والے کو ظاہری تکلیف آئے یا باطنی، ولا اذن حتی الشوکۃ یشاکھا، کہ اگر مسلمان کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے جس کی تکلیف بہت معمولی ہوتی ہے اور وہ ان سب مصائب پر صبر کرتا ہے، شدید زخمی ہونے پر بھی وویلا نہیں کرتا، جان لیوا مرض میں مبتلا ہونے پر بھی شور و غل نہیں کرتا، جانی یا مالی نقصان ہونے پر بھی ہاہاکار نہیں مچاتا. اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں:
کفر اللہ بہا من خطایاہ، ان مصائب کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، اس کی برائیوں کی سیاہی دھو ڈالتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ جو مصائب کو بھی گناہوں کی معافی، برائیوں کی دوری اور خطاؤں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر وليس ذلك لاحد الا للمؤمن، بندہ مومن کا معاملہ بڑا ہی حیرت انگیز ہے، اس کا ہر معاملہ ہی باعث خیر ہے، اور یہ تاج شرف بندہ مومن کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملتا، کسی اور کو جچتا ہی نہیں۔ مومن کا ہر معاملہ باعث خیر کس طرح ہے؟ فرمایا، ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له، بندے پر دو ہی حالتیں آتی ہیں، خوشی یا غمی۔ مصیبت کا شکار بندہ ہو یا راحت سے ہم کنار، بندہ کبھی آفت میں گرفتار ہوتا ہے یا مسرت کے ہم آغوش، بندہ کبھی صعوبت کی باد سر سے آزما ہوتا ہے تو کبھی سہولت کی باد صبا سے۔ تیسری کوئی حالت نہیں۔ اگر مومن کو خوشی پہنچے تو وہ شکر کرتا ہے، شکر کرنے سے یہ خوشی اس کے لیے باعث خیر بن جاتی ہے۔ اگر غم پہنچے تو صبر کرتا ہے، صبر کا نتیجہ بھی خیر ہی نکلتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں، کبھی خوف میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں تو کبھی بھوک سے نڈھال کر کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تکلیفوں اور آزمائشوں پر صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حصول ثواب کی امید رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر انسان ان پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، یقیناً دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت کے اندر بھی ان نعمتوں کی صورت میں اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔